زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت جانے مادی درم یہ اپنا ہے جس کا یہ ہوگا عقیدہ اس سے رشتہ رکھنا ہے جو ایجنٹ باطل قوت کے سرعام انہیں لٹکانا ہے قانون نبوت کی خاطر قانون نبوت کی خاطر سروں پہ اپنا دھرنا ہے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد حاضر ہے حاضر ہے. وہ اعظم گڑھ کے اندر گجرات کا ایک معروف گاؤں ہے اعظم گڑھ، یہاں پہ ہم موجود ہیں اور یہاں کے جو دوست احباب ہیں وہ بھی موجود ہیں. ڈاکٹر محمد شفیق قادری مرحوم و مغفور کے گھر میں اس وقت موجود ہیں. ان کو ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہم تعزیت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. ختم نبوت ویلفیئر فاؤنڈیشن عالمی تاریخ تحفظ ختم نبوت کی طرف سے ان کے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ شفقت کا اظہار کرنے کے لیے دعائیں دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اس کے اندر جناب ہمارے ختم نبوت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے سینئر نائب صدر جناب چودھری محمد سجاد صاحب موجود ہیں، حافظ محمد شاہد جلالی صاحب موجود ہیں، جنرل سیکرٹری جناب حضرت علامہ مولانا محمد یوسف قادری صاحب ہیں، اشرف نقیبی صاحب ہیں، جناب علامہ مظہر صاحب ہیں، دیگر احباب چودھری وارث صاحب ہیں وہ بھی موجود ہیں. یہ سارے ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھی ہیں ختم نبوت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے. تو یہاں آنے کا مقصد ہے ایک، وہ میں آپ کے سامنے چند سیکنڈ کے اندر بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ڈاکٹر محمد شفیق مرحوم قادری جو ہے وہ بڑے ختم نبوت کے مجاہد تھے. اپنی زندگی کے اندر ساری زندگی انہوں نے کام کیا، اور ان کے ساتھی جناب محمد اشرف نقیبی صاحب، آپ جو ہیں دونوں دوست اس مشن پر کاربند رہے ساری زندگی، اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے چلے گئے. اور اشرف صاحب آپ بھی کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعزیز کام یہ کرتے رہیں گے. ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. یہ اعظم گڑھ جو ہے یہ موضع، یہاں پہ قادیانی کافی تعداد میں ہیں. یہاں پہ مرتدین، قادیانی تو میں نہیں کہتا، ہم تو ہمیشہ ان کو مرتدین کہتے ہیں. جماعت مرتدین کے بہت سے یہاں پہ لوگ موجود ہیں. اور دکھ کی جو بات وہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں کے جو ہمارے دوست ہیں ان سب نے بتایا کہ وہ تو ارتداد کرنے والے تو موجود ہیں ہی، لیکن اصل میں جو ان کے ارتداد نواز ہیں، جو ان کے مرتد نواز ہیں بظاہر وہ مسلمان، بظاہر وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں اور رسول کریم کی ختم نبوت کا اقرار کرنے والے ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ جو ہے ہمدردیاں ان کے ساتھ رکھتے ہیں. ختم نبوت کے مشن کے ساتھ ان کی ہمدردیاں تھوڑی ہیں اور ان کے ساتھ ارتداد کے ساتھ ان کی زیادہ ہمدردیاں ہیں. تو میں اس پر یہ مقام افسوس ہے، میں اس کے اوپر جو ہے ایسے لوگوں کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ شرعی حکم یہ ہے کہ اب سیدی اعلیٰ حضرت نے اور دیگر اسلام کے جتنے بھی نمائندگان ہیں، علماء ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، سب کا یہ فتویٰ متفقہ امت کا فتویٰ ہے کہ کوئی بندہ مرتد نوازی کرتا ہے تو اس کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. وہ بندہ اپنا جو ہے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں ان کو جو ہے نا وہ کہوں گا کہ آپ اس ارتداد نوازی سے باز آ جائیں اور رسول کریم علیہ السلام کے جو غلام اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں ان کو پریشان نہ کریں. دوسرا انشاءاللہ یہاں پہ حاضر ہونے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر شفیق صاحب کی ساری فیملی موجود ہے. ان کے بھائی جناب محمد کیسر صاحب اور ان کے والد گرامی جناب محمد ماسٹر محمد شریف صاحب وہ بھی موجود ہیں، دیگر احباب موجود ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ختم نبوت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے ان کے ساتھ دست تعاون جو ہے وہ دراز کیا جائے. ان کی جو ہے وہ کفالت کے اندر ہم بھی حصے دار بنے. کیوں بنے؟ اس لیے بنے کہ یہ بچے کل کلاں جا کے ختم نبوت کے مبلغ بن جائیں. ان کے ساتھ تعاون کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل یہ بچے اللہ کا دین پڑھیں گے، رسول اللہ کی ختم نبوت کے محافظ بنیں گے، تو یہ جو ہے ایک صحیح صدقہ جاریہ ہوگا ڈاکٹر شفیق صاحب کے لیے. تو انشاءاللہ العزیز ابھی ہم جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق ختم نبوت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے جو ہمارے پاس موجود ہے حاضر ہے وہ بھی فنڈ پیش کریں گے ان کے والد گرامی کو، اور مستقل بنیادوں پر انشاءاللہ ہم نے عرض کیا ہے ان کے دادا جان کو، ان کے چاچو کو عرض کیا ہے کہ ایک بچہ تو ہمیں مستقل دے دیا جائے جس کی تعلیمی اخراجات جو ہے وہ ہم مکمل برداشت کریں گے اور اس کو ختم نبوت کا عظیم مجاہد بنائیں گے، مبلغ بنائیں گے انشاءاللہ. تو آپ دوستوں سے بھی یہ گزارش ہے
کہ ڈاکٹر جو شفیق صاحب تھے وہ بڑے مجاہد تھے ختم نبوت کے، آپ بھی ان کے ساتھ دست تعاون دراز کریں، اس لیے کہ جو بندہ رسول کریم کی ختم نبوت کی خدمت کرتے کرتے چلا گیا، اب اس کا یہ حق ہے کہ اس کے بچوں کے اوپر جو ہے وہ دست شفقت رکھا جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ ایسا نہیں ہو، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی مرتد مر جاتا ہے تو سارے قادیانی پہنچ جاتے ہیں، بلکہ میری شنیز یہ ہے کہ یہاں پہ بھی قادیانیوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بچوں کی کفالت کا کوئی ذمہ اٹھاتے ہیں، انہوں نے بھی کوئی خفیہ طریقے سے یہاں رابطہ کیا، تو کیا اگر مرتدین جو ہے وہ رسول اللہ کے مخالفت میں کسی کے اخراجات ادا کر سکتے ہیں تو حضور کے غلام نہیں دے سکتے؟ یہ ہم مسلمانوں کے لیے لمحہ فکری ہے. چوئی سجاد صاحب جو ہے اس فکر کے روح رواں ہیں. تو میں عرض کروں گا جملہ احباب سے کہ ڈاکٹر شفیق صاحب اور ان جیسے اور بھی بہت سے ختم نبوت کے مجاہدین ہیں، جہاں جہاں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے اپنے مقامی علاقوں کے اندر ختم نبوت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے اور آپ اپنی ذاتی حیثیت میں جا کے ان کی خدمت کریں. ان کو دیکھنا نہ پڑے کہ کوئی مرتد آگے ہماری خدمت کرے گا، کیونکہ قادیانی تو متحرک ہے، وہ کہتے ہیں ہم بھوک مٹائیں گے تمہارے بچے باہر لے جائیں گے، بس تم جو ہے وہ مرتد ہو جاؤ. تو کیا آپ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، سارے مسلمان اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قادیانی جو ہے وہ جا کے لوگوں کی کفالت کریں گے؟ نہیں. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں تو خدا را بے شک آپ کے جتنے پروگرام ہیں، 11ویں شریف ہے، میلاد النبی کے باقی معاملات ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ان سب سے بڑھ کے یہ ہے ختم نبوت کے اوپر پیسہ خرچ کرو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جملہ جہاں تک میری آواز پہنچے کہ ختم نبوت کے حوالے سے میں جو ہمیشہ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں آپ کے گھر میں 10 روٹیاں بنتی ہیں، آپ ہر 10 روٹیوں کے ساتھ 11ویں روٹی جو ہے وہ ختم نبوت کے نام سے سبحان اللہ، بے شک، اور ہر دن جو ہے اپنی 2 روٹیاں جو ہیں وہ رسول اللہ کریم کی ختم نبوت کے لیے وقف کریں، اور وہ روٹیاں جو ہیں ان کے پیسے جو ہے وہ جمع کر کے رسول کریم کے غلاموں کی بچوں کی خدمت کریں تاکہ یہ اچھے مبلغ بنیں گے. اور خاص طور پر اس گاؤں کے اندر تو بڑی ضرورت ہے ختم نبوت کو مبلغین تیار کرنے کی. انشاءاللہ عالمی تحریک تحفظ ختم نبوت اور ختم نبوت ویلفیئر فاؤنڈیشن اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے ڈاکٹر صاحب کے بچوں کا جو ہے وہ سہارا بنے گی انشاءاللہ رب العالمین. ہم سب کو بھی اس کی کام کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. کی طرف سے جو ہے وہ انشاءاللہ کچھ نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے ان کی خدمت میں، اور انشاءاللہ مستقل بنیادوں پہ یہ کام چلے گا انشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تو جناب دعا فرمائیں.